السلام علیکم جی. آج کی ہماری ڈسکشن کا موضوع ہے الیکٹریکل وائرنگ اور الیکٹریشینس. اچھا، یہ موضوع میں نے کس وجہ سے چنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاصے دن سے میرے ذہن میں ایک پلان چل رہا تھا، اور میرے کولیگ ہیں، انہوں نے مجھے پچھلے میرے خیال ہے کوئی 4-5 دن سے یہ چیز جو ہے نا وہ بار بار مجھے یہ کہی ہے کہ جناب اس کے اوپر آپ نے ویڈیو ضرور بنانی ہے. تو میں نے ان کو بھی یہی کہا کہ میں بہت دنوں سے مطلب یہ چیز سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بناؤں، کچھ ڈسکشن کی جائے. ویسے تو ایک نشست کے اندر ممکن نہیں ہوتا سارے پہلوؤں کو ڈسکس کرنا یا ان کو لے کر آنا، لیکن پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ جناب جتنا آپ کے سامنے کوئی چیز کو رکھا جائے. اچھا، موضوع کیا ہے جی؟ پہلے تو آپ کو میں موضوع بتا دیتا ہوں. دیکھیں، بہت سارے لوگ اپنے اپنے طور پر جو ہے نا وہ گفتگو کرتے ہیں. کوئی اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے بات کرتا ہے، کوئی کس طرح کرتا ہے. اب میرا جو ذاتی طور پر ان چیزوں کا ایکسپیرینس ہے الیکٹریشینس کا اور الیکٹریکل وائرنگ کے حوالے سے، خود بھی میں کچھ نہ کچھ کام اس کا کر ہی لیتا ہوں. پرسنلی بھی بالکل وہ نہیں ہوں میں اس کے اندر کہ زیرو ہوں. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ جناب الیکٹریشینز جو ہے نا ان کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ جناب یہ تاریں وغیرہ بھی چوری کر لیتے ہیں، یہ سامان بھی چوری کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب میں نہ کچھ چیزوں کی وضاحت، نہ تو دیکھیں میں ان کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں، نہ میں کوئی کسی قسم کی نہ کوئی وضاحت. بنیادی طور پر میں کچھ چیزیں سامنے رکھوں گا اور یہ ایسے حقائق ہوں گے اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں گی جن کو دیکھ کر، جن کو سن کر آپ یقینی طور پہ نیکسٹ ٹائم اپنے ساتھ ہونے والے کچھ ایسے معاملات ہوں گے تو ان سے آپ بچ سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ جناب چوری کی جہاں تک بات کی جائے نا تو اس میں 50% تو ایگری کرتا ہوں. اس لیے اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی وہ جس طرح بات کی جاتی ہے جی تاریں چوری ہو جاتی ہیں، تاروں کے پورے پورے بنڈل چوری ہو جاتے ہیں، ایسے ہو جاتا ہے ویسے ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ معاملہ اس کانٹیکسٹ میں ہو، لیکن اس حد تک ضرور ہے کہ بہت سا مٹیریل ایسا ہوتا ہے جو نیا اگر مالک لے کے آتا ہے اور اس کا گھر میں کام ہو رہا ہے تو وہ بھی کچھ الیکٹریشین چوری ضرور کر لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں. سب الیکٹریشین ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی سب الیکٹریشین ایک جیسے ایماندار بھی نہیں ہوتے. اس چیز کو تو اپنے ذہن میں رکھیں. جیسا ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے. کوئی انسان جو ہے بڑی ڈھٹائی سے اور بڑا کھلے عام جھوٹ بولتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل سچ بولتے ہیں. اگر ان کی بات پہ کوئی یقین نہ کرے تو پھر ظاہر ہے ان کو بہت زیادہ اس چیز سے جو ہے نا وہ دکھ ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے کہ یار میں سچ بول رہا ہوں لیکن اس معاشرے کے اندر ظاہر ہے جو کہ جھوٹ عام ہے تو میری بات پہ کوئی یقین نہیں کر رہا. تو ایسا کوئی الیکٹریشین جو ہے نا اگر بہت ایمانداری سے کام کر رہا ہے، میں بہت سے ایسے الیکٹریشینس کو جانتا ہوں، اگر وہ ایمانداری سے کام کر رہا ہے تو لوگ اس کے اوپر کبھی بھی فرسٹ ہینڈ میں ٹرسٹ نہیں کرتے جب تک کہ اس کے ساتھ کچھ تعلق نہ بن جائے، کچھ کام نہ کروا لے تو پھر اس کا تھوڑا بہت ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے. اچھا، اب چوری کس معنی میں ہوتی ہے؟ دیکھیں سمپل سی چیز ہے. آپ نے گھر میں کوئی کام کروایا ہے، 2 سے 3 طرح کے کام ہوتے ہیں. یا تو مینٹیننس ورک ہوتا ہے، یا آپ بالکل کوئی نیا کام کروا رہے ہیں رائٹ فرام دا اسکریچ. آپ نے کوئی نیا گھر بنوایا یا گھر کی ایک مرمت کرنی ہے تو اس میں ساری الیکٹریکل وائرنگ آپ چینج کریں. ریسنٹلی میرا ایک اتفاق ہوا ہے، ایک گھر کی الیکٹریکل وائرنگ جو تھی وہ مکمل طور پر تبدیل کرنے کا. بیسیکلی وہ اکیڈمی کے لیے ہم لوگ سسٹم بنا رہے تھے، اس کی کچھ ویڈیوز بھی ہماری لگی ہوئی ہیں بلکہ ٹک ٹاک پر اور یوٹیوب کے اوپر. تو جناب اس کے لیے میں نے ایک بندہ جو تھا وہ ہائر کیا اور وہ میرے دوست ہی لے کر آئے تھے. اور سٹارٹنگ سے کیا ہوا جی کہ میں نے مطلب ان کو کام دے دیا، انہوں نے کام کیا اینڈ اٹ ڈیڈ اے گڈ جاب. مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی اس سے مجھے کوئی اختلاف ہے. اس نے پیسے میری توقع سے کوئی شاید 1000-1500 فالتو لیے ہوں، لیکن بہرحال اس میں یہ تھا کام اس نے ٹھیک کیا. آگے بات اب جو مین معاملہ ہے کہ جی چوری کے حوالے سے، تو مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز چوری نہیں کی جو میرا ذاتی، اور وہ فرسٹ ٹائم اس بندے کے ساتھ ایکسپیرینس تھا، چوری بھی نہیں کی. اور اگر شاید کوئی معاملہ ایسا ہو بھی جاتا تو میں نے ان کو شاید موقع نہیں دیا، کیونکہ جو سامان اترتا رہا ساسا پرانا وہ سارے کا سارا میں نے جو ہے نا ساسا ڈسپوز آف کرنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ میں ادھر ہی ڈھیر لگا دوں اور بعد میں اس میں سے کوئی 1-2 چیزیں غائب ہو جائیں جو مجھے پتہ بھی نہ چلے. تو جو پرانی وائرنگ، اس کے بورڈ اور اس کے جو سوئچز تھے اور فیوز پرانے اترے، تاروں کے ٹکڑے اور دیگر چیزیں، وہ ساری کی ساری میں نے جو ہے نا وہ ساتھ کے ساتھ ڈسپوز آف کرنی شروع کر دی، جس کی وجہ سے ہر چیز جو تھی میری وہ انٹیکٹ رہی اینڈ انڈر دا بیلٹ رہی. تو یہ چیز جو ہے نا جناب ایک تو طریقہ کار ہر بندے کو اپنانا چاہیے کہ آپ اگر دیکھیں کوئی بندہ بھی جو ہے نا وہ چوری کوئی گن پوائنٹ پہ تو نہیں کرتا نا، اس طرح جو الیکٹریشین ہے. کچھ الیکٹریشین اگر چوری کرتے بھی ہیں تو وہ ظاہر ہے آپ کے بے تحاشا یا بے جا جس کو کہتے ہیں ٹرسٹ یا آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے کہ جناب اب الیکٹریشین صاحب کام کر رہے ہیں، آپ ان کو کام دے کے تو خود اب کہیں چلے گئے ہیں.
یا گھر کے کسی کام میں مصروف ہو گئے، کوئی چائے وائے بنانے میں یا ویسے گھر کے کسی کام میں، تو وہ ظاہر ہے جب چند گھنٹوں کے لیے آپ اس کو بالکل ہی جو ہے نا وہ آئیڈل چھوڑ دیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں بیچ میں ہو جاتی ہیں جن کا آپ کو نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے. اور وہ ظاہر ہے میں آپ کے ساتھ کچھ ایکسپیرینسز اپنے بھی شیئر کروں گا. کئی بار ایسا ہوتا ہے، اب صرف الیکٹریشین کو نہیں میں لے کے آؤں گا، دیکھیں موضوع تو الیکٹریکل وائرنگ اور الیکٹریشین ہے، لیکن اس کے اندر جناب موٹر میکینکس بھی آ جاتے ہیں. اب آپ گھر میں موٹر میکینک کو بھی لے کے آتے ہیں. یہ دو قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی پلمبر، جس کو ہم پلمبر کہتے ہیں. تو وہ جناب گھر میں آ کر کوئی پائپ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، اور زیادہ تر جو پلمبر ہوتے ہیں وہ موٹر میکینک بھی ہوتے ہیں. حالانکہ یہ الگ فیلڈ ہے جی، موٹر وائنڈنگ اور اس کی موٹر میکینک والی، لیکن اصل میں ہمارے یہاں کچھ چیزیں کمبائنڈ ہو چکی ہیں. بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو بجلی کا کام اور پلمبنگ کا کام اکٹھا کر رہے ہیں. حالانکہ یہ الگ الگ فیلڈ ہے، لیکن ہمارے ملک میں سب چلتا ہے. مطلب یوں کہہ لیں کہ ہر طرح کے وچ لوگ موجود ہیں. وچ ڈاکٹرز کہتے ہیں عطائی کو، یعنی کہ اس میں ہم یہی کہتے ہیں نیم حکیم اور خطرہ جان. تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو بجلی کی وائرنگ بھی کر لیتے ہیں، پلمبنگ کا کام بھی کر لیتے ہیں، ٹوٹیاں چینج کرنا، یہ وہ. مطلب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی کسی طریقے سے پیسے کمائے جائے. بنیادی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کوالٹی سے یا یوزر اینڈ کے حوالے سے کوئی سیٹسفیکشن دیکھی جائے یا کوئی ایفیشنسی دیکھی جائے، اس پر وہ نہیں آتے. اچھا یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر پھر میں کبھی بات کروں گا. بہرحال تو وہ جو موٹر وائنڈنگ والے آتے ہیں، اکثر میرا بھی واسطہ پڑا ہے. اب موٹر کے اندر ہم نے کوئی والو چینج کرانے ہیں، کوئی اور کام کرنا ہے، تو وہ ظاہر ہے جو پرانی چیز پڑی ہوگی وہ جناب یعنی کہ نہ سمجھتے ہوئے اور آپ کی تھوڑا سا لا علمی سے بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے یا اسی طریقے سے وہ اٹھا کر جو ہے نا اپنے تھیلے میں ڈال لیتے ہیں جناب. اور آپ اگر دیکھ بھی نہیں ہو تو آپ سم ٹائم نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں یار یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، کیا ہے یہ، میرے لیے تو بیکار چیز ہے. اب گزارش سر یہ ہے، اگر وہ آپ کے لیے تو یقیناً بیکار ہے کیونکہ آپ تو کام نہیں کرتے، آپ نے اسے پھینک ہی دینا ہے یا آپ کے بچے اس سے کھیلتے رہیں گے، بالآخر وہ کہیں پھینک دیں گے. لیکن وہ اگر وہ چیز کو ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کے کسی کام کی ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اگر تو اس چیز کی ورتھ 2 سے 5 روپے ہو یا 10 روپے ہو، یعنی سکریپ بھی نہ ہو، تو پھر وہ کبھی بھی اس چیز کو اٹھانے کا تردد نہیں کرے گا یا اس کو سمیٹنے کا کہ جناب وہاں پہ کوئی فالتو چیزیں پڑی ہیں. یاد رکھیے گا کہ میں آپ کو ٹیکنالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا دوں کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، کوئی بھی پرزہ جو خراب ہو جاتا ہے یا کوئی بھی چیز جو اترتی ہے اس کی جگہ نئی چیز لگ جاتی ہے، تو وہ جو اسکریپ چیز ہوتی ہے وہ کبھی بھی مکمل طور پر جو ہے وہ ریٹارڈڈ نہیں ہوتی، اس بجائے اس کے کہ وہ اس کو ہم خود جو ہے نا وہ کر دیں. تو وہ ہماری اپنی ایک وہ سوچ ہے. کہیں نہ کہیں اس کی کوئی نہ کوئی اپلیکیشن ہو جاتی ہے. بسا اوقات چھوٹی موٹی خرابی ہوتی ہے، اس کو ٹھیک کر کے بھی اسے اس قابل استعمال کیا جا سکتا ہے اور وہ اگین کچھ عرصہ کام دے جاتی ہے. تو اسی وجہ سے یہ لوگ یہ چیزیں لے جاتے ہیں، بعد میں اس میں تھوڑا بہت جو ہے نا موڈیفیکیشن کر کے یا اس کو ٹھیک کر کے. سم ٹائم یہی معاملات ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، کسی کی کوئی مطلب اب اگر میں بہت ٹیکنیکل جاؤں گا یہ بڑا لمبا کام ہو جائے گا. ریسنٹلی ایک ہمارے محلے میں وائرنگ کا کام تھا، تو میرے چونکہ تعلقات اور اس طرح کے دوست احباب ہوتے ہیں تو میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، بلکہ وہ جو الیکٹریشین تھا وہ بھی میں نے بلوایا تھا. اب میرے بہت سارے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ٹرمز ہیں، میرے کام کے لحاظ سے بھی ہیں تو اس طرح بھی ہیں. تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا جی یہ کام کریں. اب وہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے جو ہے نا اپنے تھیلے میں ڈالنی. تو میں نے ان کو کہا کہ جناب یہ آپ باہر نکالیں، یہ جو مالک ہے یہ اس کی چیز ہے تو آپ اس کو نہ لے کے جائیں. اور ایون یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ مالک سے پوچھتا تو مالک کہتا کہ جی آپ ڈال لیں شاپر میں، میں نے کیا کرنا ہے، عدنان صاحب ایسی بلا وجہ جو ہے نا. لیکن میں نے اس سے 12 وہ نکلوا لیے. وہ اس نے کوئی 2 ایک سوئچ بورڈ کھولے تھے، اس میں سے کوئی 10-12 اس قسم کے یہ سوئچز ہوتے ہیں، یہ والے جن کو عام طور پہ لوگ بٹن بھی کہتے ہیں نا. یہ تو خیر ایک نیا ہے لیکن یوزڈ اس میں سے نکلے تھے. اس کی جگہ پہ کچھ نئے لگانے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ چلو یار یہ آپ تبدیل کر لیں، یہ کچھ 40-50 روپے کا بازار سے آ جاتا ہے، میکسیمم اس سے زیادہ قیمت نہیں ہے. وہ ساری ریپلیس کروا لیا. وہ پھر لے کے جا رہا تھا، وہ ہم نے پھر علیحدہ رکھوا لیا. میں نے کہا جی اس کو چھوڑ دیں آپ، اس کو نہ آپ کیا کرنا ہے اس کا. تو میں نے مالک کو کہا، میں نے کہا یار ایک کام کرو، اس کو شاپر میں ڈال کے سارے یہ رکھ لو. وجہ یہ کہ آپ کو کہیں نہ کہیں. اس نے کہا یار یہ کس کام کے ہوں گے. میں نے کہا آپ کو گھر میں کیا مسئلہ ہے، آپ اس کو رکھ لیں. ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوا جی کہ اس کے تقریباً کوئی مہینے 1.5 مہینے کے بعد ان کے کوئی 1-2 سوئچز جو تھے کوئی مسنگ کر رہے تھے کسی اور جگہ سے. جو نئے لگائے تھے ان کی نہیں بات ہو رہی، جو کوئی اور پرانی وائرنگ تھی گھر کے اندر. میں نے کہا یار وہ پرانے والا شاپر لے کے آؤ تو میں آپ کو نہ کچھ کر کے دیتا ہوں. اس میں سے جناب میں نے کوئی 1-2 سوئچز دیکھے جو واقعی قابل استعمال تھے، اور 1-2 کے کوئی نٹ بولٹ اس میں سے لگا کے اور وہ کام چلا کے میں نے اس کے دونوں سوئچز جو تھے ریپلیس کر دیے. اور وہ مطلب ہے کہ ایک تو خرچے سے بھی وہ بچت ہوگی اور دوسرے نمبر پر یہ کہ کام ہو گیا. تو اس طرح کی بے تحاشا چیزیں نکل آتی ہیں.
بعض اوقات ایک چھوٹے سے پرزے کے لیے آپ کو بازار جانا پڑتا ہے اور اس میں 150 آپ کا خرچ ہو جاتا ہے، وہی پرانی چیزوں میں سے وہ نٹ بولٹ اور چھوٹے موٹے پیچ اور وہ چیزیں نکل آتی ہیں. تو یہ تو ایک ہر انسان کو اس چیز کی نالج ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ یہ کوئی ایک ٹیکنیکل جو ہے نا معاملات ہیں اور صرف کوئی انجینئر یا کوئی ٹیکنیکل بندہ ہی اس کی نالج رکھ سکتا ہے. یہ ہر آدمی کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. اب ایک اور آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتا ہوں. یہ بنیادی مقصد جو ہے نا، میں اب جس طرف لے کے جا رہا ہوں گفتگو کو، آپ یقیناً سمجھ گئے ہیں کہ آپ کے سامنے میں سارے حقائق رکھوں گا کہ آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ کیا الیکٹریشین جو ہے نا وہ سامان چوری کرتے ہیں، جس میں تاریں بھی شامل ہیں، جس میں یہ سوئچز اور یہ ساری چیزیں ہیں. پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا یا ہم انہیں موقع دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جناب ایک اور واقعہ ہوا. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے محلے میں ہی ہے، ایک گھر ہے، تو وہاں پہ انہوں نے، بلکہ وہ مجھ سے شیئر کر رہے تھے، مجھے اس کا علم بھی نہیں ہے. تو ویسے ہی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا، کہنے کہ یار وہ میں نے نا ایک بورڈ لگوایا، تو اس طرح سے وہ میرا مسئلہ بن گیا تھا، تو بجلی ہماری چلی گئی پورشن کی. پھر ہم نے وہ ہمارے محلے میں ایک الیکٹریشین ہے اس کو بلایا، وہ آیا جناب. تو اس نے وہ، میں کہا کتنے پیسے لیے؟ اس نے کہا 1000 روپیہ بس وہ لے گیا. کہہ رہا ہے جی 1000 روپیہ آپ دے دیں. تو ایک اس کا وہ جو ہے نا ٹرپ خراب ہو گیا ہے، وہ ٹرپ جو ہوتا ہے یعنی کہ جو سرکٹ بریکر ہوتا ہے. میں جی ٹھیک ہو گیا. تو اب میں نے اسے کہا، میں نے کہا استاد مجھے دکھاؤ کون سے والا جو ہے نا وہ بریکر خراب ہوا ہے، کیا چیز ہے نا. تو اس نے مجھے وہ دکھایا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں کہا وہ پھر وہ کدھر گیا؟ یہ تو اس نے نیا لگا دیا نا. کہہ رہا پتہ نہیں کدھر گیا، وہی اٹھا کے لے گیا ہوگا، ادھر ہی پڑا ہوا تھا، تو میں نے تو نہیں دیکھا اس کو. وہ لے گیا ہوگا اٹھا کے. میں چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ بھی خراب نہ ہو، اگر وہ لے گیا تو وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہی ہوگا، اس کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کو کس طرح قابل استعمال کر سکتا ہے. میں نے کہا دیکھو بھائی اب میری بات سنیں، یہ والا جو سرکٹ بریکر ہے نا، یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے پیکنگ کے اندر، اور میں آپ کو اس کو کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں، میرے پاس نیو پڑا ہوا ہے نا. تو اب آپ کو دکھانے کا کیا مقصد ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک آپ کی بھی کوئی چیز کام آ جائے گی جو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ ایک عام سا ٹرپ ہے جی، جو سنگل ہے، مطلب اس میں ڈبل بھی آتا ہے، جو مین سوئچ کی جگہ بھی لگتا ہے. تو مطلب ہے عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس میں کوئی زیادہ کوئی وہ فنکاری والی چیز نہیں ہے. اگر کوئی کسی کو خدا نہ خاصا الیکٹرک شاک لگ جائے، کسی جگہ پہ تاریں شارٹ ہو جائیں آپس میں، تو یہ آٹومیٹیکلی ٹرپ ہو جاتا ہے. اس کو ٹرپ بھی کہتے ہیں، سرکٹ بریکر بھی کہتے ہیں. اچھا، یہ پرانے زمانے میں جو فیوز آتے تھے، آج کل اس کی جگہ پر یہ یوز ہو رہے ہیں. اب یہ جو عام سی چیز ہے نا جناب، اس کی قیمت بہت کم ہے. یعنی کہ اگر تو ہم ہول سیل مارکیٹ سے جا کے لیتے ہیں تو یہ 250 یا اس سے بھی کم پیسوں میں مل جاتا ہے. اور اگر میں اس کو ریٹیل میں جا کے کوئی 1 یا 2 پیس گھر کے لیے لاتا ہوں، ریٹیل سے مراد ہوتی ہے جو محلے کی آگے پیچھے کی دکانیں ہوتی ہیں، وہ 400-500 روپے تک بھی یہ دیتے ہیں. لیکن اتنی زیادہ قیمت اس کی نہیں ہے. ویسے میں نے خود یہ اگر ریٹیل سے بھی دیکھا جائے تو 350-400 تک پرچیز کی ہیں. اس سے زیادہ ان کی قیمت نہیں ہے، کیونکہ ہول سیل میں ان کی پرائس جو ہے وہ 250 یا میں نے آپ کو بتا دیا اس تک ہے. اور یہ میں لے کر بھی آتا رہا ہوں. ہول سیل میں اس طرح سے کہ جب گھر میں کام کرانے اور وہاں 8-10 اس قسم کے میں نے بریکر لگانے، پھر ہم ظاہر کو درجن کے حساب سے لاتے ہیں، اور پھر کسی ہم بڑی مارکیٹ سے لاتے ہیں جہاں ہول سیل ہوتے ہیں. اب لیٹ سپوز اگر ہم دیکھیں تو یہ 400 کا بھی اگر آیا ہے، تو اس بندے نے پھر اس کا مطلب اسے صرف سرکٹ بریکر چینج کرنے کی 600 روپیہ مزدوری لی ہے. اور وہ کام کہہ رہا تھا جی 10 سے 15 منٹ میں ظاہر وہ کر کے چلا گیا. کیونکہ ظاہر جو الیکٹریشین ہوتا ہے وہ کاریگر ہوتا ہے جی، وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے اپنے کام میں. اور مجھ جیسا تو اناڑی بندہ نہیں ہے کہ میں اگر سرکٹ بریکر کھولوں گا تو میں بڑا جناب دیکھ بھال کر کے اور بڑے آرام سے وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ، جس کو کہتے نہیں ڈرتے ڈرتے جی کہیں الیکٹرک شاک نہ لگ جائے. تو یہ لوگ 2 منٹ میں کھول کے جناب دوسرا فٹ کر کے یہ گئے اور وہ گئے. تو اس نے 10-15 منٹ بھی میرے خیال سے زیادہ ہی بتائے اپنے اندازے میں کتنا ٹائم لگا. ہو سکتا ہے 5 سے 7 منٹ اس نے لگائے ہوں گے جی. تو سرکٹ بریکر چینج کیا، وہ لے بھی گیا پرانا، اور ساتھ وہ 1000 روپیہ لے گیا. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ چوری آپ کس کو کہتے ہیں. یہ بھی تو ایک طرح کی چوری ہے نا. اور وہ جو اس کا پرانا سرکٹ بریکر تھا وہ بھی ٹھیک ہی ہوگا. میں نہیں کہہ سکتا، میں کوئی اس بارے میں ورڈکٹ دینے والا کون ہوتا ہوں، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے خراب ہو، بھلے وہ خراب کے حوالے سے ہی لے گیا ہوگا کہ میں چیک کر لیتا ہوں شاید ٹھیک ہو جائے. لیکن چلیں جس اینگل سے بھی وہ لے گیا تو دونوں صورتوں میں غلط ہے، کیونکہ اس کے لیے تو وہ حرام ہے. تو میں تو اس چیز کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں، میں نے جتنا بھی کام کیا اپنی زندگی میں، بہت سے ٹیکنالوجیکل کام کیے. کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا میں نے ایک عرصے تک صدر مارکیٹ میں کام کیا اپنے اوائل میں، جب میں ڈگری کر رہا تھا، اور اس وقت میں نے اس کا کام کیا. میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں کسی کا سامان بھی نہ رکھوں. لیکن یہ ضرور ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ خود بخود اپنا سامان پھینک جاتے تھے. کوئی کمپیوٹر کے پرانے پارٹس یا کوئی پرانا کمپیوٹر پھینک گئے کہ جناب اس کو دفع کریں، بس یہ ہمارے کسی کام کا نہیں، آپ اس کو ڈسپوز آف کر دیں. تو پھر ان کی اجازت سے ہم کہتے تھے ٹھیک ہے جی، اگر آپ دے رہے ہیں تو اٹس اوکے. ادروائز یہ نہیں ہوا کہ اگر کسی کی کوئی چیز پڑی ہے تو وہ بھی آپ نے دبا لینی ہے، اور یا اس میں سے کوئی سامان نکال لینا ہے اور پھر دوسری، اور اس طرح. تو یہ ساری جو ہے نا یہ چوری کے زمرے میں آتی ہے، اس کو چوری کہتے ہیں.
چوری یہ نہیں ہوتی کہ گن پوائنٹ پر آپ سے کسی نے کرنی ہے، آپ کی نظر بچا کے بھی کرتے ہیں یہ لوگ. میں اس کو بالکل جو ہے نا ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن بنیادی طور پہ ہمارے اپنے لوگوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ سمجھ کا اور تھوڑا اس آبزرویشن کا فقدان ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی کاریگر کام کر رہا ہوتا ہے نا، بجلی کا کوئی پلمبر کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ موٹر مکینک گھر میں آیا، کوئی ٹائل فکسر آ گیا، کوئی اور کام گھر میں کر رہا ہے، واش روم میں، کچن میں، آپ کم از کم اس کے پاس موجود رہیں، آبزرویشن میں اس کو رکھیں، چاہے وہ کتنا ہی آپ کا جاننے والا ہے. دیکھیں میں اس چیز پہ نہیں وہ کر رہا کہ کوئی اجنبی آیا یا کوئی جاننے والا ہے. ہاں، یا تو آپ کوئی سرکاری آدمی ہے اور آپ کے پاس سرکاری طور پر کوئی بندہ آ رہا ہے اور آپ کو گھر بھی سرکاری ملا ہوا ہے، پھر آپ کے لیے وہاں پہ موجود رہنا ضروری نہیں ہے. وہ اپنا کام کرے گا، اس نے جا کر پیچھے محکمے میں رپورٹ کرنی ہے. تو اس طرح کے تو لوگ وہ حالات اور ہوتے ہیں. لیکن یہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں، سویلین لوگ ہیں، ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ جناب آپ گھروں میں لوگ جو بلاتے ہیں ان کو آپ نے اپنی جیب سے پے کرنا ہوتا ہے. سامان بھی آپ نے لا کر انہیں دینا ہے، پھر پرانا سامان بھی وہ ساتھ لے جائیں گے جو بعض اوقات قابل استعمال ہوتا ہے. کئی ٹوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں چھوٹے موٹے جو ہے نا وہ کام ہوتے ہیں ان کے، اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. تو اب میں اگین کہہ رہا ہوں، میں اس کی بہت ڈیپتھ میں نہیں جا رہا، نہ یہ کوئی میرا جو ہے نا ایسا چینل ہے جس میں میں کوئی ٹیکنالوجیکل چیزیں سکھا رہا ہوں. البتہ میرے ٹیکنیکل ویڈیوز موجود ہیں، وہ میں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا ٹک ٹاک پر اور یوٹیوب کے اوپر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کروں گا، جس میں انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں بتاؤں گا کہ بہت ساری ڈسکارڈڈ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ کیسے ری یوز کر سکتے ہیں اور وہ کیسے آپ کے فیوچر میں ظاہر کام آتی ہیں، بجائے اس کے کہ جب آپ کو ضرورت پڑے تو اس وقت پھر آپ وہ نئی چیزیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کا ٹائم، ظاہر ہے وقت، میں کہتا ہوں اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، وہ بھی ضائع ہوتا ہے اور ظاہر ہے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کچھ چیزیں، یہ بہت معمولی سی چیزیں. اس کے علاوہ بے تحاشا چیزیں ہیں آپ کے گھر میں جب کام ہوتا ہے، بہت سی چیزیں بچ رہی ہوتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ اس بندے کو دیں، کیونکہ وہ آلریڈی آپ سے مزدوری لے رہا ہے. اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چیزیں دینے کے بھی پابند ہے یا مجاز ہے. اگر وہ اپنے منہ سے بھی مانگتا ہے تب بھی آپ اس کو نہ دیں، بلکہ آپ اسے کہیں کہ جناب یہ میری چیز ہے، یہ سائٹ پر ہو گئی ہے، یہ آپ کی مزدوری طے ہوئی تھی، یہ لیں بھائی. مزدوری میں اس کے ساتھ آپ کوئی رد و کر نہ کریں. پہلے آپ نے جو بارگین کرنا ہے وہ کر لیں، کوئی بھی بارگین کسی بھی اینگل میں. مثال کے طور پر اگر وہ آپ سے 10,000 مزدوری مانگ رہے ہیں، آپ 8,000 پہ اس کے ساتھ ڈن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ڈن کر لی، اس نے بھی وہ چیز جو تھی وہ برازہ اور رغبت مان لی، بات ختم ہوگی. اس کے بعد وہ آپ نے 8,000 اس کو پے کرنا ہے، اس میں مزید آپ کٹوتی نہ کریں، وہ زیادتی ہے. ایک بار جب مزدوری طے ہو جائے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ مزدوری دینے میں آپ نے کسی قسم کا کوئی وہ یہ جو ہے نا جی ہلا اور بہانہ نہیں کرنا، اور اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت ادا کرنی ہے. تو یہ بات تو بالکل اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر آپ نے 8,000 طے کی ہے تو آپ نے 8,000 ہی دینی ہے، اس میں 1 روپیہ بھی کم نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ اس کو چائے پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، وہ آپ کی مہمان نوازی ہے، وہ ایک اچھی چیز ہے جو کہ اللہ کے لیے آپ سب کر رہے ہیں، کہ اللہ کی رضا کے لیے کہ کوئی آپ کے پاس مہمان آیا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، تواضع کر رہے ہیں، اس کا اکرام کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک چیز آپ کو ثواب کے لیے ہے. باقی آپ اس کی مزدوری بھی دے رہے ہیں، یہ آپ کا فرض ہے، اور وہ کام کر رہے ہیں وہ اس کا فرض ہے، کیونکہ وہ آپ کا اور ان کا جو ہے نا وہ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے. تو اس کو پروفیشنل رہنا چاہیے، اس کو ایموشنل نہیں ہونا چاہیے. ایموشنل سے مراد یہ ہے کہ جناب ایسے ہے تو ویسے کام کروا لیں، پھر کام کو چیک کریں. بعد میں اس کے اندر نقائص نکالنا یا اس کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے نا پھر وہ ظاہر ہے لڑائی جھگڑا یا کوئی بھی کسی قسم کی بحث، وہ غلط ہے. آپ موقع پر چیک کریں ہر چیز. جیسے آپ نے پنکھے وغیرہ فٹ کروائے، آپ موقع پر چیک کریں، ان کے ڈمر چیک کریں، ان کو کم یا زیادہ کر کے. بعض اوقات بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی آپ کریں گے، میں دیکھ لوں گا، بس ہمیں پتہ ہے آپ کا. اور بعد میں اچانک واقعی میں کوئی فالٹ نکل آتا ہے تو پھر وہ اس کو فون کر رہے ہوتے ہیں، یار آپ کام نہیں ٹھیک کر کے دے، یا آپ نے کیسا کام کیا ہے. بھائی جب وہ آپ کو موقع پر چیک کرا رہا ہے، وہ چیز چیک کریں. اس کے بعد کوئی مسئلہ آتا ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، اس کا تو نہیں ہے. اس نے موقع پر جب ایک بلب ایک جو بھی چیزیں لگا کے دی، چیک کرا دیا آپ کو، اس کے بعد کا وہ ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں کی تو کوئی وارنٹی بھی نہیں ہے. ان کی وارنٹی کوئی بھی نہیں دیتا آپ کو. ہاں اگر اس کی کوئی لگائی ہوئی چیز گر جاتی ہے تو اس کی ضرور گارنٹی ہوتی ہے، یا اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ضرور وہ جو ہے نا چیک اور بیلنس ہوتا ہے. تاہم باقی چیزوں کی کوئی نہیں ہے. بلب اگر وہ کوئی چیز لگا رہا ہے تو وہ باہر سے لے کر آئے، اس نے خود تو نہیں بنایا. اگر وہ فیوز ہو جاتا ہے وہ اس کا ہیڈیک نہیں ہے. لیکن اگر آپ بعد میں چیک کریں گے وہ فیوز ہی نکلے گا، تو آپ کے ذہن میں یہ چیز جائے گی کہ یا پتہ نہیں اس نے فیوز لگا دیا، یا وہ صحیح والا لے گیا کوئی اور لگا گیا ہے، یا کیا معاملہ ہوا ہے ہمیں نہیں پتہ. تو یہ بہت ساری چیزیں پھر غلط فہمیوں کو جنم دیتی ہیں. تو ہر چیز کو جو ہے نا ایک پیٹرن میں لے کر چلیں، آبزرویشن لیول اپنا ٹھیک رکھیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ کبھی بھی یہ چوری چکاری والے معاملات اور یہ جو نوسر بازی اکثر ہو جاتی ہے لوگوں کے ساتھ، اور یہ ہیرا پھیری ہو جاتی ہے سامان میں، یہ کبھی بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی. اور یہ کبھی بھی آپ کو اس قسم کی نوبت ہی نہیں آئے گی اس کے ساتھ جھگڑنے کی یا کسی قسم کے اور کوئی کنفرنٹیشن کی طرف جانے کی.